پھر جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے کاموں میں اور مسلمانوں کی فلاح بہبود میں مصروف ہو جائیں گے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام تو چلے گئے ہوں گے دنیا سے، اب عیسیٰ علیہ السلام اکیلے سارے انتظامات کو سنبھال رہے ہوں گے، تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے گی کہ میں اپنے بندوں میں سے ایک ایسے طاقتور بندے کو ظاہر کرنے والا ہوں کہ کسی شخص کو ان سے مقابلے کی طاقت نہیں، تو آپ میرے خالص بندوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں، وہاں پناہ لیں۔ یعنی حکم ہوگا کہ آپ کوہ طور پہ چلے جائیں، مسلمانوں کو لے کر، جو خالص بندے ہیں ان کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور جو باقی مسلمان ہوں گے، جو بچے کچھ لوگ ہوں گے، وہ قلعوں کے اندر چلے جائیں گے۔ طاقتور لوگ کون ہوں گے؟ یہ طاقتور لوگ یاجوج اور ماجوج ہوں گے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھیجے گا۔ ذوالقرنین نے لوگوں کے کہنے کے اوپر، ذوالقرنین جو مسلمانوں کے بادشاہ گزرے، نیک دل بادشاہ تھے، یمن میں ان کی حکومت تھی، انہوں نے لوگوں کے کہنے کے اوپر ایک ان کے شر سے بچنے کے لیے ایک دیوار بنائی تھی جس کی موٹائی 60 گز تھی۔ یاجوج اور ماجوج حدیث کے اندر آتا ہے کہ پورا دن اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، شام کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر فرمایا کہ اس وقت اتنا سوراخ ہو گیا ہے جتنا انگوٹھا اور کلمہ شہادت والی انگلی، یعنی انگوٹھے کو اور شہادت والی انگلی کو ملا کر جو دائرہ بنتا ہے، سوراخ بنتا ہے، اتنا بڑا سوراخ ان کا ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہو جائے گا تو یہ لوگ اس دیوار کو توڑیں گے، اور توڑنے کے بعد وہاں سے باہر آ جائیں گے۔ ابھی ٹائم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب یہ نکلیں گے تعداد میں جتنے زیادہ ہوں گے کہ جس طرف بندہ دیکھے گا یاجوج ماجوج نظر آئیں گے، یاجوج ماجوج نظر آئیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ان کا پہلا دستہ بحر طبریہ پر پہنچے گا تو اس کا سارا پانی پی کر خشک کر دے گا، اور یہ بحر طبریہ 7 یا 8 میل لمبا پانی کا ایک وہ ہوگا، مطلب ایک جھیل ہوگی یا تالاب ہوگا 7 یا 8 میل لمبا۔ جب ایک جماعت پی کر اتنے زیادہ ہوں گے کہ اس کا سارا پانی پی لیں گے، جب اس کے بعد والی جماعت اس بحر طبریہ پر پہنچے گی تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ شاید یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ یہ لوگ قتل و غارت کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، اس کو ماریں گے، اس طرح لوگوں کو ماریں گے، اور اس طریقے سے لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے ملک شام میں آئیں گے تو کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا، اب چلو آسمان والوں کو ختم کر دیتے۔ یہ کہہ کر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس تیر کو خون میں لت پت کر کے واپس کرے گا، جس کو دیکھ کر یہ بڑے خوش ہوں گے اور کہیں گے اب تو ہمارے سوا کوئی باقی نہ رہا، ہم نے زمین میں بھی لوگوں کو مار دیا، آسمان میں بھی لوگوں کو مار دیا۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں گے، اور باقی لوگ جو غاروں میں ہوں گے ایمان والے وہ وہاں ہوں گے، باقی جو دنیا کے اندر فاسق فاجر لوگ، اس قسم کے لوگ بچیں گے، کافر، ان کو یاجوج ماجوج ختم کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے اوپر چونکہ کافی دنوں سے اوپر ہوں گے، معاش کی تنگی ہوگی، کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا، تو لوگ آ کر عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آمین کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بیماری جس کو عربی میں نغف کہتے ہیں، نغف یا نغف، یہ ایک قسم کا دانہ ہوگا یا پھونسی ہوتی ہے جو بھیڑ بکری وغیرہ کی ناک میں اور گردن میں نکلتا ہے، اور طاعون کی طرح تھوڑی دیر میں انسان کو ہلاک کر دے گا۔ ساری کی ساری قوم جو یاجوج ماجوج کی تھی وہ ایک ہی وقت میں ہلاک ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام تحقیق حال کرنے کے لیے چند لوگوں کو قلعے سے اس سے باہر بھیجیں گے، کوہ طور سے باہر جو قلعہ ہوگا وہاں بھیجیں گے، جا کے دیکھ کر آؤ۔ تو ان کی لاشوں کی بو سے ایسی تعفن پھیل رہا ہوگا، ایسی بدبو آ رہی ہوگی، پھر یہ اگر عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ زمین پہ تو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنی بدبو ہے اور اتنی لاشیں ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے جانور کو ظاہر کریں گے، جو ان کی لاشوں میں سے کسی کو کھا لیں گے، کسی کو جزیروں میں پھینک دیں گے، اور ان کے خون اور زرد رنگ کے پانی سے زمین کو پاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بارش برسائے گا۔ پہلے وہ جانور آئیں گے بڑی بڑی گردنوں والے، شاید ڈائناسور ہوں یا کوئی اور ہوں، آ کر ان کو جو ہے نا وہ
کھا جائیں گے، کسی کو جزیروں میں پھینک دیں گے، کسی کو سمندر میں پھینک دیں گے، کسی کو کچھ کر دیں گے، ساری زمین سے اس کو کھا پی کے ختم کر دیں گے۔ پھر جو ان کا جو خون رہ جائے گا اور جو گندگی ان کی رہ جائے گی، اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بارش چلائے گا، جو بارش 40 دن تک مستقل ہوتی رہے گی، اتنی برسے گی کہ پورے زمین میں کوئی مکان، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پر یہ بارش نہ جائے۔ پھر اس بارش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین بالکل صاف و پاک ہو جائے گی، زمین بالکل سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ زمین کی جو ایک اصلیت تھی سرسبز و شاداب ہونا، اصلیت میں زمین اس دن آئے گی۔ اور برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک سیر اناج، یہ ایک گائے یا بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تمام لوگ آرام و آسائش میں ہوں گے، زندہ لوگ مردہ لوگوں کی حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش آج میرے چاچا، میرے دادا، میرے والد، میری بہن، میرے بھائی جو دنیا سے چلے گئے وہ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی اس خوشحالی کا زمانہ دیکھ لیتے۔ تو کاش ہمارے وہ لوگ بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی آج اس خوشحالی کو دیکھ لیتے۔ زمین پر اس وقت حدیث کے اندر آتا ہے صرف ایمان والے بچیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ کینہ، حسد لوگوں سے اٹھ جائے گا، سارے کے سارے لوگ اللہ کی اطاعت میں، فرمانبرداری میں مصروف ہو جائیں گے، حتیٰ کہ سانپ اور درندے بھی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ترمذی میں ہے کہ یاجوج ماجوج قوم کی جو تلواریں اور نیامیں ہیں وہ ایک عرصے تک جلانے کے کام آتی رہیں گی، مسلسل 7 سال تک یہ خوشحالی کا زمانہ رہیں گے، خوشحالی رہے گی 7 سال تک۔ باوجود اس کے کہ لوگ خوشحال ہوں گے لیکن لوگوں میں نفسانی خواہشات پھر اپنا سر نکالیں گی، اور یہی ساری چیزیں ہمیشہ سے اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف رہی، اس وقت بھی ایسا ہوگا۔ اس خواہشات کی وجہ سے پھر جو مسلمانوں کی ترقی ہوگی، یہ ترقی رک جائے گی، جو خوشحالی کا زمانہ تو رک جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمین میں قیام کا وقت ہوگا وہ کل 40 سال ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا، اولاد پیدا ہوگی، پر عیسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں جو ایک جگہ باقی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک قبر کی جگہ ہے، اس جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام مدفون ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد مشکات وغیرہ کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ملک یمن کی ایک رہائشی ملک یمن کا رہنے والا ایک شخص ہوگا جو آپ کے بعد خلیفہ بنے گا، اس کا نام جہجہ ہوگا، قبیلہ قحطان سے اس کا تعلق ہوگا، اور یہ شخص بھی بہت عدل و انصاف کرنے والا اور اچھا حکمران ہوگا۔ پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ اس جہجہ کے انتقال کے بعد پھر دوسرے حکمران آئیں گے، آتے رہیں گے، لیکن بس آہستہ دنیا بس وہ آخرت کی طرف جائے گی، تو وہ ظلم، ستم اور یہ ساری چیزیں آہستہ کر کے دوبارہ بڑھنے لگیں گی۔ ایسے حکمران آ جائیں گے، حکومت کرنے والے جو حکومت کر نہیں سکتے ہوں گے۔